السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو دنیا جہاں کی خوشی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، گھر میں رزق نہیں، پریشانی اور جھگڑے ہیں، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اس کو اسکپ نہیں کرنا، پورا سننا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا ہے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم ان باتوں کو سمجھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر میں کتے اور بلے کا تصویر نہ ہو۔ حدیث مبارک ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں تو کیسے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، کس طرح ہمارے گھر امن میں رہیں گے، کس طرح ہمارے گھر میں ہمیں سکون ملے گا۔ سب سے پہلے اس کام کو ختم کرنا ہوگا، جو بھی تصویر ہو۔ اب یہاں پر کتے بلے کے علاوہ اگر بچے کی بھی تصویر ہو تو وہ بھی آپ کو اجازت نہیں، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اس تصویر کو ہٹا دیں، بلکہ علماء حضرات تو موبائل کے تصویر کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال اس میں تو فقہاء کا کچھ اختلاف، اور بعض کہتے ہیں کہ مجبوراً جائز ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن آپ حضرات نے گھر کو مکمل تصویروں سے خالی کر دینا۔ اس کے بعد آیا دیکھیں کہ گھر میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، خود پڑھ رہے ہیں، گھر والے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھو میرے دوستو، نمازی کی منحوست اتنی زیادہ ہے کہ 40 گھر دائیں طرف بائیں طرف چاروں سمت کی طرف اس کی منحوست جاتی ہے، اور جب کہ حال یہ ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، رزق نہیں، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا۔ پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیسہ ضائع کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے بھائی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز پڑھو، نماز میں سکون، نماز پڑھو، نماز میں رزق کا مسئلہ حل، سارے کے سارے مسائل حل، وہ ہم کرتے نہیں۔ تو نماز کی خود بھی گھر والوں کو بھی پابندی سے اہتمام کروائیں اور خود بھی کریں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ بھی دیکھیں کہ گھر میں تلاوت ہوتی ہے یا نہیں، تلاوت ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے گھر میں قرآن پاک تھا، اسے کتنا پڑھا، کتنا یاد کیا، کتنا اس پر عمل کیا۔ اگر ہم یاد نہیں کر سکتے تو پڑھنے کی تو کوشش کریں، اور یہ ایسی مقدس نورانی کتاب ہے، اگر آپ اسے پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جن برے گناہوں میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے آپ شیئر بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے اور غلیظ گناہوں سے آپ کو بچائیں گے، ضرور بچائیں گے اس قرآن پاک کی برکت سے۔ تو گھر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں جو آمدنی آ رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آپ شراب اور خنزیر لے کے آئے کہ یہ حرام ہے باقی حلال۔ اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو وہاں آپ کی حاضری ضروری ہے۔ آپ پورا مہینہ نہ جائے اور حاضری لگے اور آپ کے انکم اور بینک میں پیسے آ جائیں تو یہ ہرگز آپ کے پیسے حلال کے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صرف حاضریاں ہی لگواتے رہیں اور خود حاضر نہیں تھے کام پر۔ تو اگر اس عمل یعنی کہ اس طرح کے جو آپ کو چھوٹے اعمال بتائے ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نافرمان نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، کوئی باہر سے ہم نے بنا کے نہیں لائی، بلکہ ان باتوں پر الحمدللہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں آج ان کی زندگی میں چین اور سکون ہے، الحمدللہ اچھے طریقے سے ان کا زندگی اور ان کا روزگار چل رہا ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اپنے دوستوں میں بھی اس بات کو ضرور شیئر کر دیں. جزاک اللہ.